السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہیں 3 ایسی چیزیں کہ اگر ہم ان کو ٹھیک طریقے سے سمجھ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور پھر انسان بڑے بڑے کاموں میں آگے نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے صبر ہے کہ صبر جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کیا ہو کہ جس وقت انسان صبر کرتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فصبر صبرا جمیلا، کہ پس آپ صبر کریں خوبصورت صبر، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو اور گلہ شکوہ نہ ہو۔ جب آپ گلہ شکوہ کریں گے تو پھر یہ صبر کی تعریف نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرنا۔ اس مثال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے فرمایا کہ جس وقت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ نے انتہا درجے میں صبر کیا اور اللہ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے ان وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس رسول کو، اس نبی کو بڑا صابر پایا۔ نعم العبد، اور یہ ساتھ تعریف کی ہے کہ یہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی صبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور صبر کو سمجھنا، گلہ شکوہ اس میں نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرنا مقصود ہو اور اللہ کی چاہت پہ اپنی جان کو قربان کرنا مقصود ہو۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگے، لیکن کوشش کرے اس حق کو ادا کر دے، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ڈگریاں تو بہت ہیں، لیکن ان ڈگریوں کے ساتھ جو ڈگری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہے اس ڈگری کو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور وہ ڈگری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پورا کر کے ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اعمال کے اوپر لگنا۔ جب انسان اعمال پہ نہیں لگتا تو اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ دنیا کے اسباب پہ ہی رہتا ہے اور اللہ پہ نظر نہیں جاتی، اور یہی چیز مسلمان کے ناکامی کا ذریعہ بنتی ہے، اگرچہ وہ اجتماعی طور پہ ہو یا انفرادی طور پہ ہو۔ جب آپ اسباب کے ساتھ ساتھ، ڈگری کے ساتھ ساتھ جب آپ اعمال پہ آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے مقصود تک پہنچائے گا، لیکن آپ اگر ڈگری پہ ہی ہیں تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی اور حالات آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے اس کے اندر فرمائی کہ اللہ نے اسے بڑا مال و دولت دے رکھا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ یہ مال میں نے خود کمایا ہے۔ اب اس کی نظر کس پہ ہے؟ اس کی نظر ظاہری اسباب پہ ہے۔ اسی طرح ڈگری والے کی نظر بھی ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے، تو جب اس نے اللہ کا حکم توڑا، پھر موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت بھی لگا دی، تو اللہ نے اس مال کے سمیت زمین پہ غرق کر دیا، نہ اس کا مال بچا اور نہ وہ خود بچا۔ جس کر کے ڈگری ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال پہ لگنا۔ اعمال کیا ہے؟ اب نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا، اچھی عادات اختیار کرنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے نیکی کی توفیق مانگنا، یہ وہ اسباب ہیں کہ جن پہ چل کے انسان اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا اور صرف اسباب پہ یقین نہ کرنا۔ اور یہ چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بھری پڑی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان اسباب پہ نظر رکھ کے چلتے رہے ہیں، اللہ نے ان کے حالات کو کیسے بدلا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب فرعون ہلاک ہوا تو فرمایا آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا، پھر اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو یہاں پہ یعنی کہ صبر کی جو تعریف بتائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، احکام پورا کر کے اسباب کو ساتھ اختیار کرو، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ جس میں جو ہے نا صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں بیماریوں میں چلتی ہیں، پریشانیوں میں بھی چلتی ہیں، اور اسی طرح جو بھی حالات آئے اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس عمل پہ جب انسان لگتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ تو جب عمل میں کمزوری ہو تو اللہ سے معافی مانگے، تو یہ بھی ایک صبر کی علامت ہے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے نا کہ کسی بھی کام کو حاصل کرنے کے لیے جذبہ اصل ہے۔ اسباب آپ کتنے بھی اکٹھے کر لیں لیکن آپ کے جذبات جب انسان کے اندر جذبہ نہیں ہوگا تو پھر یہ انسان اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا کہ
جس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابیوں کا معیار رکھا ہے۔ تو جذبہ ہی انسان کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اسباب آپ کتنے بھی اکٹھے کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر کی کیفیت وہ جذبات نہیں ہیں کہ جو جذبات اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور پھر جو سٹرگل ہے، جو محنت ہے، اس محنت کے ساتھ اندر سے آپ کا جو اندرونی کیفیت ہے وہ بنی ہوئی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اسباب آپ کو کام نہیں دیں گے۔ اور یہ اسباب اصل نہیں ہیں، بلکہ پیچھے جذبہ اصل ہے۔ اور ہم جب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی آدمی اس بات کی گارنٹی دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کام کرو، ایس ایچ او ہو اور اسی طرح کوئی کونسلر ہو، تو ہم کتنا اس کا جو ہے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ میرے فلاں آدمی میرے ساتھ ہے، میرے لیے کوئی مشکلت نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو ایک بہت بڑی کیفیت دی ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جب انسان کے اندر کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایک اس کیفیت کو لے کے آگے نکلتا ہے کہ جو حق سچ ہوتا ہے، یعنی جذبہ دوسروں کی خیرخواہی کرنا، اور اسی پہ آگے کام ہو، کیونکہ اصل بنیادی چیز کہ دنیا کو حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا کی خیرخواہی کرنا مقصود ہے۔ جب آپ کا جذبہ خیرخواہی ہوگا تو اس خیرخواہی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے فیصلے فرمائیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب واپس آئے، آپ نے فرمایا میں تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، آپ امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، آپ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کریں گے۔ تو یعنی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد انسان اپنی زندگی کو اعلیٰ معیار کو پہنچ سکتا ہے۔ تو یعنی 3 چیزیں یاد رکھیں کہ ڈگری کے ساتھ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ آپ کو شکایات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر کامل ہو، شکایت صرف اللہ سے ہو، وہ بھی شکایت نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہو کہ ڈگری ہے تو ڈگری کے ساتھ احکام کو پورا کرنا ہو۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا آخرت کو بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔